الحمد لله الذي هدانا لإرشاد التوحيد والسنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وحبيب أوليائنا وحبيب أصحابنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے محترم عزیز بھائی دوستوں، یہ آیت کریمہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمایا، یہ سورہ بقرہ میں سے دوسرا رکوع کا آیت ہے. تو اس میں اللہ رب العزت تمام انسانیت کو مخاطب فرما کر کے فرمائے اولاد آدم، اگر وہ غریب ہو، اگر وہ مالدار ہو، اگر وہ کسی نوعے کا ہو، تو فرمایا کہ عبادت صرف میرے لیے کرنا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو. اس لوگوں میں مؤنث بھی آتا ہے، مذکر بھی آتا ہے، اس میں غریب بھی آتا ہے، مالدار بھی آتا ہے، صحت مند بھی آتا ہے، غیر صحت مند بھی آتا ہے، بیمار بھی، نابینا بھی، بینا بھی، کان بھی، پیڑ بھی، سننے والا، بولنے والا بھی، یہ سارا اس میں شامل ہے. اس میں کوئی فرق نہیں کہ صرف غریب ہو تو وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور مالدار صرف دنیا کا عیش و نشر اس میں مشغول رہے. لہذا مقصد پیدائش بھی دنیا میں اللہ رب العزت فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے اسی انسان اور جنیات کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا. ہر چیز کا پیدائش، ہر چیز کا بنانا جو ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ادھر ہمارا اور آپ کا جمعوری یہاں پہ بیٹھنا، اس کے بھی کوئی ایک مقصد ہوگی. بغیر مقصد ہم ادھر جمع نہیں ہوتا ہے. جمعے کے دن درسگاہ میں درس ہے، آؤ بیٹھ جائے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو کوئی کام بغیر مقصد نہیں ہوتا ہے. لہذا ہمارے ادھر جمعوری کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں اور سیکھیں اور سکھائیں اور آگے اس کو نشر و اشاعت فرمائیں، تاکہ اخروی زندگی ہمارے کامیابی کا ذریعہ بن جائے اور اللہ کا خوشنودی بن جائے. تو ہمارے مقصد ادھر اور بیٹھنے کا، جمع ہونے کا اور کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ کے توحید، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دونوں چیز کا نشر و اشاعت ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے جماعت کی اشاعت توحید و سنت ہے. اشاعت کا معنی پلانا، توحید، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کو دنیا کی کونے کونے میں یہ آواز اٹھانے کہ اللہ کی
سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر وہ عبادت جسمانی ہو، اگر وہ عبادت قولی ہو، اگر وہ عبادت مالی ہو۔ جسمانی اللہ کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، قیام کرنا، یہ جسمانی عبادت ہوتا ہے۔ یہ عبادت صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے، کسی مخلوق کے سامنے ہی نہیں، جائز نہیں ہے۔ اور عبادت مالی کہ اگر مال لگانا ہے تو انسان کو سوچ کرنا ہے کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اس کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، اور اس میں بھی صرف اللہ کی رضا ہو۔ اگر اللہ کی رضا ہو تمہارا 1 روپے جو ہے وہ احد کے پہاڑ سے بھی بہتر ہو گیا اللہ کی۔ ہاں اگر اس میں اخلاص نہ ہو، اس میں دکھلاوت وغیرہ ہو، تو تمہارے قربوں عربوں لوگوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو ذات کو جس نے تم کو پیدا فرمایا۔ تمہاری پیدائش تمہارا نام و نشان نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ پھر محمد ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، کوئی نام نشان نہیں تھا پیدائش سے پہلے۔ لیکن اللہ رب العزت کسی تمہارے ماں باپ کی ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سے اولاد میرا ہوگا، اس کا نام ہی ہوگی، اس کا مثال شکل ایسے ہوگی، تمہارا وجود نہیں تھا۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ میں نے تم کو پیدا فرمایا۔ جب پیدا فرمایا تو لہذا ایسے پیدا نہیں کیا ہے کہ تم سارا دن جو ہے ایک تو چلانے لگو اور تم سارا دن جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو، اللہ کی طرف، اللہ کے وحدانیت کی طرف، اللہ کے قدرت کی طرف توجہ نہیں دینا۔ نہیں، پیدا تمہارا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا اگر انسان اللہ کی عبادت، خواہ وہ عبادت مالی ہو، جانی ہو، قولی ہو، جیسے بھی ہو، اگر وہ اللہ کی عبادت کیا تو وہ انسان خوش قسمت۔ اگر اللہ کی عبادت سے غافل رہا تو یہ اپنی پیدائش، اپنا جو مقصد پیدائش ہے اس سے غافل رہا تو یہ کسی کام کا نہیں رہ گیا۔ تو فرمایا الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جو تم کو پیدا فرمایا، تم کو وجود دے دیا۔ پھر وجود دینے کے بعد ہمارے بات کرنے کی، چلنے کی، کھانا پینے کی، اٹھنا بیٹھنے کا کوئی صلاحیت نہیں تھا، تو اللہ رب العزت وہ صلاحیت بھی تم کو مہیا فرمایا۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم میں سے پہلے جتنا انسانت پیدا ہو گیا ہے زمین میں، آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک اللہ رب العزت فرمایا کہ ان کو بھی میں نے پیدا فرمایا۔ تو اس انسان جو آدم علیہ السلام سے اس وقت تک جتنا انسان دنیا میں پیدا ہو گیا ہے، تو اگر اسی مقصد زندگی کا، مقصد دنیا کی آمد کا اگر اس نے پورا کیا ہے تو وہ دنیا سے سو چلا گیا ہے، وہ کامیاب گیا ہے۔ اگر یہ اپنے پیدائش کے مقصد سے غافل رہا، دنیا میں اللہ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں دیا، یقیناً یہ دنیا سے ناکام نامراد چلا گیا ہے۔ تو فرمایا یہ اسی وقت سے آدم علیہ السلام سے، یعنی دنیا کو جب اللہ نے وجود دے دیا، پھر انسان کو اسی وقت سے یہاں تک جتنا نر یا مادہ، مؤنث مذکر پیدا فرمایا، تو اللہ رب العزت فرمایا وہ بھی میں نے پیدا فرمایا۔ کس بات کے لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے اپنے پیدائش کو، اپنے بابا و اجداد کی پیدائش کی طرف غور کریں کہ وہ بھی تھا، ہم سے پہلے پیدا ہوا تھا، اس سے بھی زمین میں گھومتا تھا، پھرتا تھا، تو وہ ابھی ہمارے نظروں سے غائب ہے، لہذا یہ بھی ہمارا کسی کی ٹھکانہ نہیں۔
تو ہم بھی کسی دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو لہذا تقوی، پرہیزگاری، تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے کہ اللہ رب العزت ہم کو پیدا فرمایا تو اس کا کوئی مقصد ہوگی، اور اللہ رب العزت مقصد بھی بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنات اور انسان میں نے تم کو کوئی فضول کسی کام، کسی دنیائی کمانے کے لیے یا دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، پیدائش تمہارا صرف میرا عبادت ہوگی۔ لیکن دوسرے جگہ میں فرمایا کہ اس کائنات میں جتنا بھی اللہ کا نعمت ہے یہ تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، پانی تمہارے لیے، گرمی، سردی، خشکی، تری، یہ سارا اللہ کے نامات جو ہے یہ تمہارے لیے، لیکن تم اللہ گئے، تم صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، یہ سارا کائنات تمہارے لیے پیدا ہوئے۔ تو لہذا اللہ کی جو بھی نعمت استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے الحمدللہ اللہ کا شکر یاد کرنا، اللہ کا حمد و صفات کی، اللہ اس کے ہم لائق نہیں تھی، تم نے یہ نعمت، اگر وہ پانی کیوں نہ ہو، پانی بے قدر سے ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نرخ ہو، کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا سب سے بڑا نعمت ہے اللہ کا، کیونکہ انسان اس کے بغیر پاک نہیں رہ سکتا ہے، اس کے بغیر انسان نہیں جی سکتا ہے۔ تو فرمایا اے انسان یہ پیدائش تمہارا اس لیے کہ تم تقوی پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے لیے بنائے زمین کو فراشن انوار، فراشن تابیدار، اللہ رب العزت زمین کو فراشن انوار، فراشن بمانے تابیدار، اللہ اتنا تابع بنایا ہے کہ تم کتنا بھی حرکت کرو، اس کے اوپر چلو پھرو، لیکن اللہ رب العزت اس زمین کو اتنا صلاحیت دیا ہے کہ آپ کو کھینچ کر کے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگی تو آپ کو کھینچ نہیں کر کے تیروں کو گھر کر دے، لیکن اللہ رب العزت اس سے زمین برداشت کر رہا ہے، اگر ہم اچھی طریقہ سے بھی چلتا ہے، اگر برے طریقہ سے بھی، تو لہذا اگر کوئی کام بھی کرتا ہے تو فراشن انوار تابیدار ہے، ہمارا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا ہے، لہذا اتنا سخت بھی نہیں کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں، اور اتنا نرم بھی نہیں کہ ہم گھومیں، جیسے برف میں انسان چلتا ہے تو وہ اس کا پیر جو ہے برف کے اندر ڈوب جاتا ہے تو وہ چلنے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے تو ایسے بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت تابیدار زمین بنایا ہے، ہم اس پہ کھیتی باڑی بھی کر سکتا ہے، اس پہ تجارت بھی کر سکتا ہے، اسی روئی زمین میں اللہ کے مخلوق کو اللہ کا توحید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت بھی بیان کر سکتا ہے، لہذا چلنے پھرنے میں کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اے انسان اس آسمان کی طرف دیکھ، اللہ رب العزت اس کو کتنا اونچا بنایا ہے، تم جتنا تعمیرات کرو، جتنا درختیں لگاتے رہو، تمہارا زندگیاں ختم ہو جائے، تمہارا زندگیاں ختم ہو جائے، لیکن یہ کبھی بھی اوپر جانے کا کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ اس سے اوپر رکاوٹ ہو رہا ہے، آسمان جو ہے آسمان کے ساتھ لگ رہا ہے، آسمان کی اتنا چل، تو لہٰذا یہ زمین تابیدار، آسمان اتنا اونچا ہم نے بنایا، تمہارے لیے بنایا، اے انسان یہ سب کچھ تمہارے لیے، لیکن تم صرف میرے لیے عبادت میرے لیے کرنا، لعلکم تتقون۔ تو فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اٹھارا من السماء آسمان کی طرف سے ماءً پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس پانی کے ذریعے سے مختلف میوجات ہم نے زمین سے اگایا ہے تمہارے خوراک کے لیے، تاکہ تم کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو یہ زمین کا بھی استعمال کر، آسمان کا بھی
آسمان کے نعمتیں بھی استعمال کر، زمین کے نعمتیں بھی استعمال کر، لیکن یہ کام کرنا فلا تجعلوا للہ، اللہ کی ذات اور صفات اور عبادت میں کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ جیسے اللہ سمیع ہے، جیسے اللہ سمیع ہے بغیر کسی اسباب، اللہ سمیع ہے، یہ سماعت جو ہے مخلوق کو نہیں دینا بغیر اسباب۔ اگر میں موبائل کے ذریعے سے یا لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے کوئی بات سنتا ہوں تو یہ اسباب ہو گیا۔ اگر میں ادھر نہیں ہوں، میرے کو کوئی کال بھی نہیں کرتا ہے اور میں کہوں کہ میں فلاں بندے کا بات سنتا ہوں تو یہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، لہذا یہ صفت مخلوق کو دینا، یہ اللہ کی ذات جو ذات میں کیا ہے شریک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اتنا نعمتیں کھاؤ پیو عیش کرو انسان، لیکن فلا تجعلوا للہ، میرے ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اور اسی طرح بصارت کا بھی اسباب کے ذریعے میں ہم دوربین استعمال کر سکتا ہے، آنکھ استعمال کر سکتا ہے، چشمہ لگا کے نمبر والا وغیرہ نمبر والا، یہ اسباب ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بغیر اسباب اگر کوئی کہے کہ اس کو دیکھتا ہے، جیسے آج کل بعض لوگ کہتا ہے کہ پرندہ بھی بیٹھ جاتا ہے تو نیچے سے صاحب اس کو دیکھتا ہے کہ یہ نرے مادہ ہے، لہذا یہ صفت اللہ کا ہے، جو بھی اس صفت کو مخلوق کی طرف لٹاتا ہے تو یہ بلے درجے کا مشرک اور کافر ہے۔ فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم صحیح طریقے سے جانتا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تم تو نماز میں وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری لیے عبادت کرتا ہے، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہے۔ 5 وقت نماز میں مسجد میں اللہ کی ذات اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر یہ وعدہ کرتا ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے پھر یہ وعدہ خلافی، ایک قسم شیطان بھی ہو گیا، منافق بھی ہو گیا، کیونکہ منافق کا یہ علامت ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدے سے پھر منہ پھیرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو ایک تو مشرک ہو گیا، دوسرا تو منافق ہو گیا، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ تم نے عمل نہیں کیا۔ فرمایا وانتم تعلمون، اور تم جانتا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک میں فی ریب مما نزلنا، شک میں اس میں جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے کے اوپر، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر تم اس بات پہ تمہارا شک ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نازل فرمایا، فاتو بسورت، تم بھی ایک سورت لیا جیسے ہی۔ مشرکین نے، کافر مکہ مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان بھی یہ رات جو ہے بیان بنا کر کے زبان کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو لہذا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تانے کو برداشت نہیں فرمایا، فرمایا فاتو بسورت، اے کائنات والو تم بھی ایک سورت جیسا میرے محبوب جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا ہے، ایک ایسے سورت جانا۔ ابھی تک 1400 سال پہلے یہ چیلنج اللہ نے دیا تھا، یہود نصارہ کافر مشرک منافق سب کو یہ چیلنج، لیکن اب تک کوئی پورا نہیں کیا ہے اور قیامت تک اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک میں، آج کل بھی لوگ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے سارا دن توحید کرتا ہے، اللہ کے عبادت کرتا ہے اور قرآن میں اور کوئی چیز نہیں ہے،
میرے محترم عزیز بھائی دوستو، قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہمارے انسان کی ضرورت ہو اس پہ قرآن کا اشارہ نہ ہو، کوئی ایسے مسئلہ نہیں وہ قرآن میں نہ ہو، لیکن اس کا قرآن میں بعض جگہ میں تفصیلی ہوتا ہے، بعض جگہ اشارتاً ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، پھر اسی نماز کو قائم کرنا کتنا رکعت ہے، کتنا فرض ہے، کتنا سنت ہے، کتنا واجب ہے، پھر اسی فرض میں کتنا خالی ہے، کتنا بڑا ہوا ہے، یعنی کتنا صرف الحمد شریف پڑھنا ہے، کتنا رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ دوسرا سورت بھی پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ چیزیں تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہوئے۔ تو لہذا ایک چیز جب اللہ کی طرف سے اس کا حکم اشارتاً ہو یا صریح ہو تو اس کا تفصیل حدیث میں، تو پھر یہ حدیث جو ہے اگر اس کے ساتھ اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے تو یہ حدیث صحیح ہوتا ہے۔ حدیث صحیح کیسا ہمارے کتابوں میں پڑھا جاتا ہے، مدارس میں اصول میں کیا ہوتا ہے، اس کتابوں میں کیا پڑھاتا ہے طالب علم کو یہ پڑھاتا ہے کہ اگر ایک بات میں تمہارے شک ہو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس کو قرآن کے طرف، کہ اگر قرآن کے ساتھ اس کا موافقت ہو گیا تو ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے، اگر نہیں تو قرآن کے ساتھ کبھی پیغمبر کا قول جو ہے اللہ کے قول کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، لہذا سمجھو کہ یہ حدیث نہیں، یہ ضعیف ہے، اس کو چھوڑ دو، قرآن پہ عمل کرنا۔ یہ ہمارے فقہا کا یہ طریقہ کار ہے، اس سے بڑی بڑی کتابیں پڑھا جاتا ہے تاکہ طالب علم کے لیے سہولت ہو کہ کل جو ہے کوئی پریشانی نہ ہو اس کا، کہ حدیث ضعیف اور حدیث صحیح کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، آج کل بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ صرف توحید کے بغیر زندگی بے بنیاد ہے، بے مقصد ہے، توحید کے بغیر دنیا میں رہنا کسی کا بھی حق نہیں بنتا ہے، یہ دنیا جو قائم ہو گیا ہے یہ اللہ رب العزت اپنے توحید کے لیے پیدا کیا ہے، یہ زمین آسمان جب تک یہ توحیدی ہوئی زمین میں اللہ 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 کہنے والا ہوگی تو یہ برقرار رہے گی۔ جس ٹائم توحیدی ختم ہوگی کوئی بھی زمین کوئی بھی آسمان تیری نظر میں نہیں آئے گا، کوئی پار نہیں آئے گا، سارا بادل کی طرح اللہ رب العزت اس کو اڑا دے گا۔ کیا سمجھتا ہے توحید کو؟ آج کل جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے تو یہ بھی میرے توحید کی وجہ سے ہے۔ ایک نے کہا میرے کو کہ یہ سائنسدان آج کل بہت ترقی کر رہا ہے، سائنسدان بہت ترقی کر رہا ہے، چاند تک پہنچ گیا، یہ کیا ایٹم بم بنائے، یہ کیا۔ میں نے کہا کہ تیرا مقصد کیا ہے؟ کہا مقصد یہ کہ دنیا اتنا ترقی کر دیا۔ میں نے کہا دنیا ترقی کر دیا، یہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان نے کمپیوٹر بنایا، اس کو دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان نے جہاز بنایا، اس کو دیکھتا ہے کہ ایک انسان نے بحری کشتی بنایا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ ایک انسان نے اسلحہ بنایا ہے یا کوئی میک بنایا، کوئی موبائل بنایا، اس کو دیکھتا ہے۔ لیکن میں نے کہا بیوقوف یہ نہیں دیکھتا ہے کس انسان کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جو سائنسدان ہے دنیا میں اتنا ترقی کیا ہے کہ چاند تک پہنچ گیا ہے، تو یہ چاند تک پہنچنے والا کون ہے؟ اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو لہذا اس کی طرف دیکھ۔ یہ تو آپ کو دیکھ کر کہ اصل مقصد کو نہیں دیکھتا ہے، ظاہری کمال کو دیکھتا ہے لیکن اس کی مقصد کو نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ دنیا جو آج چرچا ہے ایٹم بم میں فلانے یہ صرف توحید کی وجہ سے ہے۔ توحید ایسی ایک چیز نہیں کہ میں اس کو ایک دو دن کے لیے چھپا دوں پھر
ادھر رہے گا، کوئی سمندر کوئی آبادی تیرے کو نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تم جتنا بھی تو آگے جا ترقی کرو، جتنا بھی تیرا سانس ترقی کرے گا، لیکن پھر بھی تم مخلوق ہے، تیرے پیدائش جو ہے صرف عبادت کے لیے۔ اگر اسی ترقی کے ساتھ، اسی سانس کے ساتھ اس کو جائز طریقے سے تم نے استعمال کیا اور اللہ کا بھی عبادت کیا، نور علی نور ہے، تمہارا دنیا و آخرت میں بڑی کامیابی ہوگی۔ اگر صرف تم نے اپنا پیدائش کا مقصد بھول گیا اور اس چیزوں کے پیچھے گیا، تمہارا دنیا تو واہ واہ ہوگی، لیکن قیامت میں تمہاری کوئی اللہ کے ہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگی راحت کا، بغیر عذاب بغیر سزا کا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بات ہم کرتا ہے، ہمارے جماعت والا ہے، ہمارا کوئی ساتھی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اگر ہم غلط ہیں، ہم سے زیادہ کوئی دلیل لیا کہ بھائی اس چیز میں تم غلطی کرے، اگر ہم اس غلطی خدا نخواستہ قرآن و سنت کی موافق تمہارا بات ہو، ہمارا غلطی ہو، اگر ہم نہ مانیں تو پھر تمہارا مشک ہمارا گریباں۔ اگر نہیں کر سکتا ہے تو تمہارے باپ دادا کو بھی اللہ نے چلن دیا، ہم بھی تیرے کو چلن دیں گے، قیامت تک تم نہیں لا سکتے، قیامت تک تم ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو اسے بڑھ کر کے تو لیا، تو قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز دلیل نہیں ہو سکتا ہے، تو کیا کہاں سے لے کے آؤ گیا؟ فرمایا اعلیٰ عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت لیا، ایک دلیل لیا جیسے ہم بیان کرتا ہے، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، فرمایا کہ اے کافرو، اے مشرکو، میرے پیغمبر کو تان دیتا ہے تو اپنے سرداروں کو، تمہارا وجود بڑی بڑی علماء ہوتا ہے، علماء وقت، جو تمہارا وڈیر ہو، جو تمہارا بادشاہ ہو، تو تمہارا مالک ہو، میں کہہ تم کو چلیں نہیں، تم سب کو چلیں دے، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کی سوا جتنا بھی ہے، اوپر ہے نیچے جتنا بھی ہے، مرد عورت، بادشاہ غریب گدھا ہے، جو بھی ہے، سب کو چلیں دے، فاتو بھی صورت میں ایک صورت تو لیا جیسے میرے پیغمبر نے بیان کر، ایک آیت تو لیا، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعویٰ میں صادق ہے، اگر تم سچے ہیں، تو پیغمبر کو تان دینے کو چھوڑ دو، اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہے جو یہ میرے پیغمبر بیان فرماتا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس تم کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکو گے، تو لہذا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جو اس کا خاشاک لوگ ہوگی، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہوگی۔ ہم جب آگ جلاتا ہے تو کوئی خاشاک یا تیل وغیرہ، کوئی اخبار وغیرہ یہ استعمال کر کے پھر آگ جلاتا ہے، پھر آگے جا کر وہ آگ پکڑ کر کے بڑی بڑی لکڑی کو بھی جلا دیتا ہے۔ تو لہذا اس آگ کا خاشاک کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے۔ تو سمجھو کہ ایک چیز کا پتھر خاشاک ہو، انسان خاشاک ہو، وہ آگ کا کیا زور ہوگی، اس کا کیا عذاب، اس کے کی کتنا سخت ہوگی۔ لہذا تو اس چیز سے انسان کو چاہیے کہ اس چیز سے بچنے کے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اسی آگ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی طرف، اللہ کی جو پیدائش ہے، جو مقصد ہے، اس مقصد کی طرف انسان کو آنا چاہیے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ آگ بھی تیار کیا گیا ہے کافر نافرمان کے لیے۔ نافرمان کون ہوتا ہے؟ ایک انسان ہے وہ کہ میں بے خبر ہوں، کوئی بے خبر نہیں۔ انسان کا اپنے 24 گھنٹے زندگی کے جو ضروریات ہوتا ہے اس کے لیے تو ایران کا چکر لگاتا ہے کہ میں یہ
تجارت کروں گا، میں کسی لوگوں سے یا ماہر لوگوں سے مشورہ کی اس پہ میرا کتنا نقصان ہوگی فائدہ ہوگی، یہ چیز میں لے کے آؤں گا، یا کوئی کپڑا لوگی تو اس کو 50 دکانے کو چکر لگاتا ہے کہ ریٹ بھی صحیح ملے، کپڑا بھی صحیح ملے۔ لیکن اگر انسان اپنے پیدائش کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، اپنے 24 گھنٹے زندگی کی طرف توجہ، اپنے 6 فٹ یا 5 فٹ جز کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا ہے، تو انسان کا اپنا غافلت ہوگی، آپ بھی اس کا تو اللہ کی طرف جب اس کا رغبت نہیں ہوگی تو اس کا اپنا قصور ہوگی۔ اللہ نے تو فرمایا کہ اگر تم اس مقصد کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو گئے قیامت کے دن تو جنت بھی تمہارا ہے، کامیابی بھی تمہارا ہے، اور خوشنودی بھی تمہارا ہے، سلام بھی تمہارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خلقکم، پیدائش مقصد کیا ہے؟ عبادت، اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت اگر وہ مالی ہو، جانی ہو، قولی ہو، زبانی ہو، اگر تم اللہ کی عبادت یا اللہ مدد، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اس کو تو کسی اور کے لیے استعمال کیا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فلان مدد، یا فلان مدد، تو یہ تو اس مقصد پیدائش کو جو اللہ نے جس مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا تو اس میں تو خیانت کر دیا، تو خائن کے لیے تو عذاب ہوتا ہے۔ تو خیانت نہیں کرنا